بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں کہیں ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں تو کدی چپیڑا پی رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے پائن، کیا چین چکر چل رہا ہے، اس کو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے دو خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خبر ہے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے، ایویں میرے منہ جسٹس جا نکلنے لگا سی کہ وہ ان کو سارے ججاں نے رل مل کے کیا سی کہ تو 3 سال نے جو مرضی کر، مالک و مختار، آپ چاہیں تو آئین میں جو دل چاہے تبدیلیاں کر لیں۔ کیتیا پائن نے پھر باقاعدہ کی جناب، انہوں نے اپنا اختیار جو کہ ان ججوں نے دیا جو خود ان ججوں کے پاس نہیں تھا، سر انہوں نے پورا استعمال کیتا، اور اس میں وہ جج بھی شامل ہے جسٹس افتخار محمد چودھری عرف ڈپر، جس کے بحالی کے لیے سارے میڈیا نے رل مل کے زور لایا۔ حالانکہ وہ اس کام کے پیچھے جو تھے وہ ساری دنیا اب جانتی ہے، کیا بتانا اور کیا نام لینا، لیکن اس جج نے پاکستان کو بہت زیادہ فائنینشلی، پولیٹیکلی، سوشلی شدید نقصان پہنچایا اس سارے کام نے۔ لیکن اب چونکہ پہنچ چکا ہے آپ کے پاس، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگو تو پائیں دھیان کرنا، لیکن دھیان والی گل ہے اس پاس آ نہیں رہی۔ بہرحال جو ہیں اپنا پرویز مشرف، ان کو اب ظاہر ہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مگر جو دنیا میں معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 2013 کے انتخابات میں کاغذ جمع کرائے تھے چترال کے علاقے سے، اتھوں ریٹرننگ افسر نے کاغذات کر دیے تھے مسترد۔ پھر وہ گئے ہائی کورٹ، تو ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی تیرے تے آرٹیکل 6 کا پرچہ ہونا چاہیے، تو الیکشن لڑنا آ گیا۔ پھر جناب وہاں سے نکل تو سپریم کورٹ درخواست دی، سپریم کورٹ میں وہ اب 10 سال بعد جا کے زیر سماعت آئی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اور جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ، اور جسٹس حسن رضوی صاحب جو ہیں، حسن رضا رضوی شاید اس طرح کا نام ہے، اگر میں غلط ہوں تو جائز صاحب میں معاف کر دینا۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا جنہوں نے غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے درخواست کو نمٹا دیا۔ اس حوالے سے گزشتہ روز میں نے میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پائن اگلے ہفتے لگن جا رہے ہیں، فکس ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا انصاف کی فراہمی کا جو سب سے بڑا فورم ہے نا سر، وہاں پر اینا سپیڈی جسٹس ہے گا جی۔ 10 سال بعد اس بندے کو انصاف فراہم کیا جانے کی اپیل لگنی تھی جو بندہ اس ملک کا مالک و مختار رہا، جس بندے کو اس ملک کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سارے ججاں نے بہ کے اکدانی سارے نے بہ کیا کہ سر جی جو دل کرتا جے کر گزرو، اے جگیر ہے تہاڈے پیو دی، مسئلہ ہی کوئی نہیں گا، آئین کو چیر پھاڑ ڈالیں جو مرضی کریں۔ انہیں کیتا، سارا کچھ کیتا، سر اس کو پھر انصاف جو ہے نا وہ 10 سال بعد ملا جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ انصاف کی ملنا تھی، ظاہر ہے غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے نمٹا دی گئی ہے، ادروائز تو اگر ان کی زندگی میں یا تبھی فوری طور پر الیکشن سے پہلے اس کی سماعت ہو گئی ہوتی تو چیزیں ڈیفرنٹ تھی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ فرض کرتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہے پرویز مشرف صاحب، ان کی یہ درخواست ہائی کورٹ نے قبول کر لی ہوتی اور وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے جیت گئے ہوتے، اس کے مخالف جو بھی شخص کیا تھا اس نے پھر سپریم کورٹ میں اپیل کرنی تھی، تو سپریم کورٹ میں وہ اپیل 10 سال بعد لگتی، جب تک کہ پرویز مشرف 5 سال کا ٹرنیور گزار گئے ہوتے، اس تو بعد ہو سکتا اگلے 5 سال بھی آگے ہوندے، اور پھر جناب اب دنیا میں بھی نہیں رہے، تو پھر کون پائن ذمہ دار تھی؟ اور آج سپریم کورٹ یہ کہتی کہ جناب یہ تے بننا ہی نہیں سی تھا جج اپنا ممبر نیشنل اسمبلی بننا، اس کے خلاف تو آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو پھر سر بتائیں کہ کدی ماں نوں ماسی آکھنا سی اسی، یہ جو اتنے سارے پیسے امارات اور سارا پتہ نہیں کی انہیں آئین دے قانون دے نال کھیڑ کھوڑ لینا سی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، تو وہ کہاں جانا تھا سارا کچھ؟ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیلیئنگ جسٹس از اے ڈینائنگ جسٹس، ٹھیک ہے، کہ آپ اگر انصاف میں تاخیر کرتے ہیں تو ایکچولی آپ انصاف سے دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو پہن وہ انکار کیتا جا رہا ہے۔ یہ میں نے ایکچولی ساری تمہید آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے نا دنیا کے اندر پاکستان میں رہتے ہوئے، وہ سپریم کورٹ ہے، تو اوتھے انصاف دا عالم ہے۔ دوسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں، اور دوسری خبر یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو طلب کر لیا گیا۔ اب میں نے یہ جو 2 خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں نا، یہ یعنی یہ ہوا میں نہیں ہے، یہ ریئلٹی میں ہے، اور ان کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، ایک آدھے منٹ ہی دس دینا۔
عمران خان صاحب کے اوپر ایک کیس ہوا کوئٹہ میں، ایک وکیل صاحب تھے عبدالرزاق شر شاید ان کا نام تھا، وہ سر ان کی شہادت ہو گئی، کسی نے ان کو گولی مار دی، اس پر ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ کوئٹہ بینچ کے، انہوں نے کہا جناب انکوائری روک دیو، کوئٹہ بینچ نے کہا جی انکوائری نہیں روک سکتے۔ اس کے بعد یہ آئے جناب سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ تھا، 2 رکنی بینچ نے کہا جی چونکہ وہاں پر 2 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے چکا ہے لہذا 3 رکنی کم از کم بنایا جائے، درخواست انہوں نے مسترد کر دی۔ اس کے بعد یہ درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھجوا دی گئی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، عمر عطا بندیال صاحب کو، اور انہوں نے 3 رکنی بینچ بنایا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی قیادت میں۔ اس میں مسرت حلالی صاحبہ بھی ہیں، نیولی اپوائنٹڈ جج آف سپریم کورٹ، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں یہ وہی ہیں جن کے خلاف اربوں روپے کی جائیداد کا سکینڈل جو ہے وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نہیں ہیں، اور جنہوں نے میں کہنا سنجے لیلا بنسالی انہوں نے بریک کیا تھا، اور ان کے خلاف ریفرنس بھی آیا ہوا ہے جو کہ میاں داؤد ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے دیا ہوا، اور پتہ نہیں کی چل رہا ہے، لیکن کچھ انہوں نے خلاف ہو نہیں رہا، صرف گفتگو ہوئی ان دیگر جتنی بھی ہوئی۔ بہرحال وہ یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور اس 3 رکنی بینچ نے جناب آج سماعت کی ہے، اور اس سماعت میں انہوں نے جو کہ 2 درخواستیں دی ہوئی تھی۔ ایک درخواست یہ تھی کہ جناب جو ان کو انکوائری سے روکا جائے، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ جناب ضمانت دی جائے اور یہ کیس ہی سارا ختم کیا جائے، یعنی اس طرح کی وہ درخواست ہے۔ تو اب چونکہ ضمانت کا معاملہ آ گیا ہے تو ذاتی طور پر پیش ہونا ضروری ہے، تو پھر 25 کو طلب کر لیا گیا ہے ان کو ادھر سپریم کورٹ میں، تو 25 کو پیش ہوں گے سر۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب اور پرویز مشرف صاحب، یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ، ایک تو آپ اسٹیبلشمنٹ رہا، دوسرا اسٹیبلشمنٹ دا پپو پیارا رہا، تو ایک کے ساتھ یہ سلوک کہ 10 سال وہ سنوائی نہیں ہوئی، اور دوسرا چونکہ ساسو ماں کا کرش ہے پائن اینج درخواست تے اینج نمبر تے غلط بھی ہے تے کوئی گل نہیں تے ٹھار ریلیف چلتا رہا ہے نا۔ ابھی جو معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے پاس یہ کیس لگا ہے، چونکہ اس میں میری وکلا سے بات ہوئی ہے کہ میرٹ کے اوپر کچھ چیزیں بنتی ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو کے سابقہ فیصلوں کو دیکھتے ہوئے یہ ازیوم کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں صرف ایک ہی خام خیال جج بنایا گیا، باقی 2 آئینی جج بٹھا دیے گیا ہے یا آزاد جج بٹھا دیے گیا ہے، تو عمران کو ریلیف تو لب بھی جانا نا، تو لہٰذا چیزاں جڑیاں نے وہ تھوڑی جہاں مزید بیلنس ہو جائیں نا۔ یہ ہے ایکچوئل معاملہ جو مجھے بتایا گیا، اور یہ وکلا برادری جو ہے نا یہ ساری اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ میری بات ہوئی ان کے ساتھ تو انہوں نے مجھے یہ پوائنٹ بتایا تھا، میں کہا یار بڑا مزیدار ہے، میں تاڑ نال شیئر کر لوں۔ تو اب میں آپ کو آنے لگا اس بات کی طرف جس میں نے کہا کہ ہاتھ جوڑے جانے والا جو معاملہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اسلام آباد میں کتے چپیڑاں پہ رہی ہیں، کتے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، وہ جو ہے نا فواد چودھری صاحب وہ تحریک انصاف میں رہے ہیں، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی، کاف لیگ، مشرف لیگ، ہم لیگ، تم لیگ، ادھر ہو جا ادھر ہو جا، ساری پارٹی جو پھر پر آ گئے نا، وہ پائے نا آج کل نئی پارٹی لبدے پھر رہے ہیں۔ میرا خیال ٹانگا پارٹی فائنلی انہوں نے فائنل کر لینی ہے۔ وہ بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے، کریز سے نہیں وکٹ سے باہر نکل کے کھیلتے تھے، اور الیکشن کمیشن کے خلاف بولتے تھے۔ توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی تھی، اس میں آج وہ پیش ہوئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب میں معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑتے میں معافی مانگتا ہوں۔ جج نے کہا کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی، تو انہوں نے کہا جی میری پارٹی کی پالیسی تھی، میں نے وہ پارٹی پالیسی بولی، میری تاڑے نال کوئی ساتھی لڑائی نہیں، میری تاڑے نال کوئی 751 نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا یہ عمران خان تینوں کہے کہ جا کے گولی مار دے کسی نوں یا مطلب قتل کر دو تو کر دو، انہوں نے کہا جی نہیں کراں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر کس کو آپ مطلب ہے کہ مطلب جج صاحب دا مطلب سی کہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو، تو تحریری طور پہ لے کے آؤ۔ اب یہ تحریری طور پر لے کر آئیں گے اور اس میں یہ معافی مانگیں گے، ظاہر ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جتنے مطمئن تھے نا فواد چودھری صاحب، آپ ان کے چہرے کا اطمینان چیک کریں، جس وقت وہ معافی مانگ کر آ رہے ہیں اور پھر وہ رپورٹر پوچھ رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے تحریری طور پہ کہا تو ہم تحریری طور پہ بھی دے دیں گے، یعنی ان کو اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ ان کے لیے معافی مانگ لینا، ان کے لیے تڑی لگا دینا، ان کے لیے جو ہے کسی کی بھی عزت کو اچھال دینا، بالکل ایویں روٹین دی گلاں نے۔
یعنی میں اگر فرض کریں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، میں کوئی غلط بھی لاگ کر بیٹھتا ہوں، میرے پاس کوئی انفارمیشن غلط ہوتی ہے اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں غلط کر گیا، آپ یقین کریں میں معذرت تو کرتا ہی کرتا ہوں اور کرنی چاہیے، کوئی یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو، بندے کو اس سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت جب آپ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تہاڈے اندر باقاعدہ ایک بھوچال آیا ہوتا ہے کہ یار شرمندگی ہوتی ہے نا انسان کو کہ یار میرے تو غلطی ہو کیویں گئی یار، ایڈے بڑے لنگے کام کر رہے ہیں پھر بھی غلطی کر گئے یار، یہ تو بڑی زیادتی ہے یار، تو دل سے معافی مانگی جاتی ہے۔ اینا بھائی نے ایتھے معافی مانگی ایتھے برا کیا سی، ایتھے معافی مانگ لی ہے، سارا کچھ عمران خان تے پایا اور نہاتے دھوتے صاف صف وہ پہ جاندے نے۔ یار کیسے کر لیتے ہو بھائی یہ سارا کچھ؟ نیندر کیویں آندی ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں، لیکن پائن کری جا رہے ہیں اور ہوئی جا رہا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ چل رہا ہے، بک رہا ہے باقاعدہ طور پہ۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے جڑے نے اپنی بیگم کے اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہیں، اور اب نواز شریف کے حوالے سے جو کمپین چلنے کی امید ہے اس پر بھی انہوں نے چور وزیر اعظم کر کے جو ہے نا ایک ہیش ٹیگ بنایا ہوا ہے اور وہ چلا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یہ ان کا سیاسی معاملہ ہے، وہ اس سیاسی معاملے میں جس کو مرضی چور سمجھیں جس کو مرضی ساز سمجھیں یہ ان کا حق ہے، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یار دیکھ لینا دھیان کرنا کسی تھان تے پیراں دے بھار بھی پا لیا کرو، مطلب بڑی بدنامی ہوندی یار کہ بندہ گل کرے تو وہ تو مڑ کے مکر جائے یا فوری طور تے انہاں پیراں دی معافی مانگ لے، بھاجی یہ گل کو بندے لی ہے نہیں جے، باہر آپ کے چونکہ پرانی آتے ہیں تو یہ بھی کرے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ جس صحافی نے خبر دی تھی کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں اور انہوں نے دفعہ 164 کا بیان جو ہے وہ قلم بند کروا دیا ہے مجسٹریٹ کے آگے جا کے، ان کا نام ہے جناب کامران شاہد، بڑے مشہور اداکار ماضی کے گزرے ہیں، اداکار شاہد، ان کے یہ صاحبزادے کامران شاہد، اور بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں، جو بات ہوتی ہے سیدھی کھڑک کر کے کہہ چھوڑتے ہیں، خبریں ان کی اکثر بہتر ہوتی ہیں، بہتر سے مراد ہے کہ مستند قسم کی ہوتی ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ وڈے گھر دے نال ہے، بالکل ہوگا، اگر آپ کو اس ملک کے اندر صحافت کرنی ہے یا سیاست کرنی ہے تو سر آپ کا وڈے گھر میں اسلام دا ہونا ضروری ہے، اور کچھ نہ ہوئے تو تانوں خبر کنفرم تو کیتی جا سکتی ہے نا، مثلا مجھے کوئی بات بتاتا تو میں کسی نے کنفرم کرنی ہوگی تو جہاں سے یہ سارا کچھ چلنا ہے پائے نا اتنے ہی کنفرم ہوئے گی نا۔ ہوں یہ خبر کہ جناب یہ جو ہیں اپنا اعظم خان صاحب انہوں نے بیان قلم بند کروا دیا ہے دفعہ 164 کے تحت، یہ خبر کی کنفرمیشن جو ہے نا SHO اسلام پورہ تھانے دا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو کتے ہو رہی ہونے گی، تو ان کی وہ باتیں ابھی تک تو درست ثابت ہوئی ہیں، بس یہ خبر دینے کے میرا خیال ہے کہ وہ ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں بس غلطی کر بیٹھے لگتا ہے، حالانکہ صحافی کا کام ہے خبر دینا۔ اس کے بعد یوتھیا برگیڈ پہ گئی اور انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا، اور پروپیگنڈے میں انہوں نے کہا جی کہ کامران خان کو اسلام آباد بلا کے تے ریپٹے کرائے گئے، چپیڑے ماری گئی ہیں۔ کیوں ماری گئی ہیں یہ کسی نے نہیں لکھا، لیکن ماری گئی ہیں، یہ بس تھپڑ پڑ گئے ایک پورا نا ایک عذاب پاتا۔ میں نے چیک کیا اسلام آباد میں تو مجھے پتہ چلا کہ کامران صاحب تو ہیں وہ تو لاہور میں ہیں، تو اسلام آباد ہے ہی نہیں، تو مطلب اسلام آباد اور لاہور میں آنا جانا کو 4 گھنٹے جو ہندا ہے، ڈرائیو کر کے بھی جاؤ تھے، لیکن جب میں نے معلوم کیا تب یہ تھا، تو ایسی کوئی بات مجھے کسی جگہ سے کنفرم نہیں ہوئی کہ تھپڑ پڑے ہیں، یہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، یہ اسی طرح کی افواہیں ہیں جس طرح کی پٹواریوں نے یا اینٹی عمران خان فورسز نے یہ بات پھیلائی تھی وہ 9 اپریل اور 10 اپریل کی درمیانی رات کہ بس وزیر اعظم ہاؤس پھر چپیڑاں دی آوازاں آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 لمبے تڑنگے 6.5 فٹ دے بھائی اندر انٹر ہوئے نے اور پھر چپیڑاں وجیاں تے عمران خان دی آوازاں آئی ہیں، یہ تب آئی تھی نا باتیں، آپ کو یاد ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کامران شاہد سے ہے، ویسے وہ بھی خان ہی، ان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دی گئی ہیں، لیکن اس میں حقیقت فی الحال کوئی نہیں۔ میں نے اس کے حوالے سے اپنے ذرائع جو چیک کیے ہیں اس میں یہی بات سامنے آئی کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، اور اگر کسی نے کوئی چپوڑا ماریاں بھی ہوندی ہیں تو کوئی وجہ تو دسو نا یار، کس وجہ سے؟
اچھی خبر دینے کی وجہ سے، مستند خبر دینے کی وجہ سے، تو مستند خبر دے بھائیں تہاڈے خلاف ہے اور انہوں دے حق ہی چھے تو وہ بھی مارن گے پڑھ کے. تو چیزیں کافی کنفیوز کرتی ہیں پی ٹی آئی، یہی ان کا کام ہے، یہی ان کا سودا جڑا بیچی جا رہے ہیں. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست یہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.